کسی ساتھی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم استاد جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں زیارت سے بندہ صحابی بن جاتا ہے کیونکہ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خاتمہ بالایمان پایا جا رہا ہے؟ دیکھیے گا، خیر زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں زیارت کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہو اور پوری اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی ہو۔ اگر کسی نے بیداری کی حالت میں دیکھ لیا لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا ہو تو صحابی نہیں ہے نا۔ تو صحابی کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ کس میں دیکھو، بیداری کی حالت میں دیکھو۔ ہاں یہ ہے کہ صحابی جن کو دیکھ لے، مطلب ہے یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک سانپ کو مارا تھا، وہ جن تھا، تو جنات لے کر کے ان کو کیا آپ نے ہمارا ساتھی مارا ہے۔ اپنے پہاڑوں میں جہاں پر تھا ان کے لوگ تھے، ان کا قاضی جج بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس لے گئے، انہوں نے پوچھا آپ نے کیوں مارا ہے سانپ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ سانپ کو مارنے کا حکم حدیث شریف میں نے حدیث پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مارو۔ تو ادھر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا بابا، تو بابا نے کہا ہاں جی یہ حدیث میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو خیر پھر شاہ ولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں تابعی بن گیا، کہ میں نے صحابی کو دیکھ لیا، میں تابعی بن گیا، لیکن تابعی من حیث الجن، سمجھ آ ہو سکتا ہے صحابی کی عمر زیادہ ہو۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی آپ کو جنا کے بہت پیاری لگتی ہے، کبھی سبق میں جنا کے پہن کر تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو کبھی کبھار جمعے کے وقت میں پہنتا ہوتا ہوں، اگر پہنوں گا سارے لڑکے میری طرف دیکھنا شروع کر دیں، گور گور کے دیکھ رہے۔ استاد جی جب قرآن آیت سے اجتماعی دعا ہر وقت ثابت ہیں تو اس سے تو نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ثابت ہو گئی۔ دیکھیے گا قرآن آیت سے ہر وقت دعا ثابت ہے، یہ کس نے کہا؟ کیا بیت الخلاء میں بھی دعا ثابت ہے؟ کیا قضاء حاجت کے وقت بھی دعا ثابت ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ نماز جنازہ چونکہ خود دعا ہے، وہ خود دعا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز کو لازم سمجھنا، دین کا حصہ سمجھ کر اس کو لازم سمجھنا، جبکہ وہ دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو تو وہ جو ہے نا لازم الترک ہوتا ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہوتا ہے۔ استاد جی جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات چھوٹا جانور گم ہو جاتا ہے تو اس کو آواز سے مل جاتا ہے، اگر فائدہ کے لیے ہو تب بھی ناجائز ہے۔ اگر یہ مقصد ہو نا گم ہونے کا خطرہ ہو پھر جواز بھی کر سکتے ہیں، پھر جواز ہے کہ گم نہ ہو جائے، کوئی گم ہونے کا خطرہ ہو، لیکن شوقیہ گھنٹی نہیں ڈالنے چاہیے، یا جیسے زمانہ جاہلیت میں جو تصور تھا اس تصور سے نہ۔ فرماتے استاد جی گھنٹی شیطان کا باجا ہے، تو پھر ہمارے مدرسے کی گھنٹی کا کیا حکم ہے؟ وضاحت فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ دوسری گھنٹی جو ہے نا، جو مطلب ہے کہ گانے بجانے کے لیے وہ گھنٹی بنا، تو یہ تو جو ہے نا وہ اطلاع کے لیے، یہ گھنٹی نہیں۔ تو استاد جی آج کل کے دور میں لوگ باہر ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں 1 سال یا 2 سال بعد واپس آتے ہیں، اکثر شادی شدہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی بیوی پر زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل زیادتی ہے، یعنی اگر 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزارنا ہے باہر تو بیوی سے اجازت لینی پڑے گی 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزارنے کے لیے، چونکہ بیوی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن بہرحال یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے 1 سال 2 سال بعد اتنے عرصے بعد گھر آنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے نا بعض لوگ تو بہت عرصہ بعد آتے ہیں، زیادہ سال بھی گزارتے ہیں۔ یہ فرمایا استاد جی پانی پلانے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، تو کیا چائے اور بریانی کھلانے پر بھی ہی ثواب ہوگا؟ بہت زیادہ ثواب ہوگا جی، آپ کھلا کر دیکھ لیجئے، پھر دیکھ لیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وما علینا